ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ناظرین، آج کی نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہے کچھ ملا کی نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، ان ملاؤں کی باتیں بھی سنی، عوام کی بے عقلی بھی دیکھی۔ اب ہم ان تمام چیزوں پر کچھ روشنی ڈالیں گے، صحیح اسلام کی تعلیم کی دعوت ضرور دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سرکاری مسلمانوں اور احمدی حقیقی مسلمانوں کے اسلام میں ہر چیز میں اب تو واقعی اختلاف بن چکا ہے۔ تم لوگ مزاروں پر سجدے کرو، پیر فقیر سے مرادیں، اولادیں، رزق مانگو، غوث اعظم کے بت بنا کر پوجا پاٹ سجدے کرو، خانہ کعبہ کے ماڈل بنا کر حج کے مقابل پر وہاں کعبہ کی طرح طواف کرو اور کہو کہ یہاں ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ رسم بدعات کرو، تعویذ گنڈا کرو، وہ عقیدے رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے بھی ثابت نہ ہو، تو واقعی تمہارا تو سارا اسلام ہی بگڑا ہوا ہے۔ اختلاف تو اب سب چیزوں میں آ گیا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانو، بشر نہ مانو، کوئی بشر مانے نور کا انکاری ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں نعوذ باللہ ازواج کا پیش کیا جانا اور شب باشی کا عقیدہ مانو، اور خدا کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانو، تو اختلاف تو ہو گیا۔ ایک طرف ختم نبوت لا نبی بادی کا نعرہ مارو، پھر کہو کہ دین مکمل اور قرآن محفوظ ہے، نبی نہیں آ سکتا، ساتھ ہی کہو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر جسم سمیت زندہ بیٹھے ہیں، 2000 سال سے انہوں نے ابھی آنا ہے۔ کوئی پوچھے کہ دو متضاد عقیدے کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم لوگ اپنے نبی کو زمین کے نیچے مدفون مان کر ایک اسرائیلی نبی کو آسمان پر زندہ۔ بازی نے ڈٹ کہہ کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی؟ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ۔ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہے، شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، PDF رکھے ہوئے ہیں۔ جسم سمیت اللہ کے ساتھ بٹھانے کے عقیدے رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کرنے کی توہین اور شرک کرتے ہو۔ ہم ان سے کچھ پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں گستاخ کی سزا سر تن سے جدا۔ شبلی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلموں کا دفاع کرتے ہیں، وہاں سر تن سے جدا بھول جاتے ہیں۔ شیعہ 12 اماموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل اور حکم عدل مانے تو مسلمان کے مسلمان نبیوں سے افضل 12 امام ہوئے، تو توہین انبیاء بھی تو ہو گئی۔ ختم نبوت کا 12 دفعہ انکار بھی، امام کیا سپر نبی ہے، سب نبیوں سے افضل؟ 12 بار ختم نبوت کا انکار کر کے بھی، صحابہ کرام اور امہات المومنین کو گالیاں دے کر بھی، اگر قومی اسمبلی کے فیصلے کے مطابق یہ سب مسلمان ہیں تو تم لوگوں کا اسلام ہی کوئی اور ہے۔ یہ اسمبلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والی، فرعونوں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر سزا دینے کے فیصلے کرنے والی اسمبلی ہے، پھر جو صرف متقین کے خلاف حرکت میں آتی ہے اور قاتلوں، فسادیوں اور بے ایمانوں کی معاونت کرتی ہے۔ بھائی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تسی شرک تے بدعت کا نا اسلام رکھ چھوڑاوے۔ سارے فرقے ایک دوسرے کو بدعتی اور ختم نبوت کا منکر، توہین انبیاء کے مجرم کہتے ہو، اور کافر ختم نبوت کے منکر ہونے کے فتوے ایک دوسرے پر دیے ہوئے ہوں۔ دوسرے فرقوں سے شادی بیاہ کو زنائے خالص اور اولاد کو ولد حرام کہے تو سب ٹھیک ہے۔ یہ ہے اکثریت کا حال اور ان کی قومی اسمبلی کے اجماع کی حقیقت۔ تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہوا ہے، 150-200 سال سے ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے ہی ملاں کے ہاتھوں۔ ہمارا اسلام اور تمہارا اسلام واقعی مختلف ہے۔ تمہارا قرآن کا فہم اور ہمارا قرآن کا فہم سب جدا ہے، کیونکہ ہم احمدی مسلمان تحریف مانوی اور باطل تعویلیں نہیں کرتے، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں۔ تم اس اسلام کی طرف بلاتے ہو جس کی صداقت تمہارے نزدیک اپنے ذام اور کم علمی اور کم فہمی میں محض صدیوں پرانے اور اکثریت کا اسلام ہونے میں ہے۔ یہ دعویٰ بھی صرف ایک جھوٹ ہے۔ ہم اس اسلام کی طرف بلاتے ہیں جو تقریباً 1500 سال قبل ہمارے پیارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ان پر نازل شدہ قرآن نے پیش کیا۔ وہ قرآن آج بھی موجود جوں کا توں ہے، مگر سمجھ اسی کو آ سکتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ جو ملا کا صدیوں سے گھڑا ہوا اسلام ہے وہ 600-700 سال پرانا ہے۔ بگڑا ہوا تحریف شدہ اسلام
یہ ملا کا وہ اسلام ہے جو قرآن میں مانوی تحریف کر کے ملا کی چودراہٹ کے خناس دنیا داری کے اصولوں پر مال و زر اور ناجائز طاقت کے غیر اسلامی اور غیر انسانی استعمال اور اپنی من مانیوں کے وصول اور باطل تعویلات پر ضد کی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ والا سرکاری اسلام وہ ہے جو بدعات، شرک اور باطل عقائد پر کھڑا کیا گیا ہے، مگر ان ملا سے ان کے عقیدے قرآن سے احمدی مسلمانوں کے آگے ثابت نہیں ہوتے۔ تب آخری حربے کے طور پر یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتب کی طرف دوڑیں لگاتے ہیں تاکہ وہاں سے چند لائنیں قطر بےونت کر کے اپنا مفہوم و معانی خلاف واقع گھڑ کر جھوٹ کو اس میں ڈال کر احمدی مسلمانوں کو دھوکہ دے کر راہ فرار اختیار کر سکیں۔ آخر پر یہ لوگ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے تو لچر بیہودہ جھوٹے الزامات اور بہتانوں پر اتر آتے ہیں، گالیاں دے کر ان کو بھاگنا پڑتا ہے۔ ہم ان ملا کے اس فراڈ سے آگاہ ہیں بڑی اچھی طرح، اور ملا جو معنی اور فہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات سے نکالنا چاہتے ہیں اس کا بڑا مدلل جواب بھی دیتے ہیں، اور ان ملا کے کفر، بدعات، بد شرکیہ عقائد اور طوفان بدتمیزی اور فساد سے ہم احمدی مسلمان بری ہے۔ ہم اللہ سے ڈر رکھنے والے احمدی مسلمان ہیں۔ احمدی ہی دراصل حقیقی مسلمان ہیں، متقین کی اکثریت والی جماعت، نہ کہ صرف تعداد والی اکثریت جو کہ محض 72 فرقوں پر مشتمل ناری فرقوں کی اکثریت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت۔ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب سے ہدایت صرف متقین کو ملتی ہے۔ لوگ اپنے کلمے پڑھانے والے ملا کو خدا بنا کر ان کی مان کر ان کی پرستش کرتے ہیں، ان یہودی صفت شیطان نما ملا کو رب مان بیٹھے ہیں، یعنی بلا تحقیق ان ملا کی جاہلانہ باتیں اور عقائد کو من و ان مانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ ایک بدبخت عیسائی تھا، اس کی یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، کرونا وبا سے مر گیا تھا یہ بندہ، مگر ایک بیٹا بدبخت ابھی بھی ہے تمہارے ملا کے جیسا جو اس کے چینل کو یوٹیوب پر چلا رہا ہے۔ ان لوگوں کا کام ہی نبیوں، قرآن، صحابہ اور امہات کے اوپر جھوٹے الزام، بہتان لگانا ہے، اور کہتے ہیں قرآن کی فلاں آیت میں ثبوت دیکھ لو، حدیث کی فلاں کتاب میں فلاں حدیث بطور ثبوت پڑھ لو، تو تم جیسے منکرین انبیاء لوگ تو اسلام کے خلاف بھی بکواس کرتے ہیں۔ تم ذرا ان کے جوابات دینے کی بھی جسارت کر لو، اپنی کتابیں بھی پڑھو پہلے کہ کیا کیا گند، توہین اور شرک لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں۔ پیر و غوث اعظم کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو نیک ہی بندے تھے، یہ تمہارے ملا نما یہودیوں نے ہی ان کتابوں میں یہ شرک اور گند ڈالا ہوگا۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ ملا، پیر، ولی، غوث میں سے کلمے کون کون اپنے پڑھوا گیا ہے، فرشتے کی آنکھ تھپڑ مار کر کون پھوڑ دیتا ہے، کس کے دھوبی محض کپڑے دھونے کے باعث جنت میں جا رہے ہیں، لو محفوظ کون لوگ جب چاہے جتنی چاہے پڑھ لیتے ہیں۔ میں عرش پہ گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے، تو جب میں وہاں پہنچا، اعلیٰ حضرت کے لفظ سنو، جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا، جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے، شکار کے لیے منہ کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبوچ لوں۔ کہا عرش کو میں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا۔ کافر کافر خاتم النبیین بڑے نبی نہیں شمس চল কোন দোষে কাদিয়ানীরা কাফের এদেরকে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আগে বুঝে নাও কোন গুণে তুমি মুমিন। ছয় কথা বিশ্বাস করার গুণে যদি তুমি মুমিন হয়ে থাকো, কাদিয়ানীরা ছয় কথার 3 নম্বর না মানার কারণে কাদিয়ানী কাফের। তুমি যে গুণের কারণে মুমিন, ওই গুণের অস্বীকারী হওয়ার কারণে কাদিয়ানী কাফের। দলের নাম ছিল গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। নারে তাকবীর, কাফের 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 কাফের। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 3 নম্বর দালাল। সে বই লিখলো গভর্নমেন্ট কি তাওয়াজ্জুহ কে লায়েক, বইয়ের মধ্যে ফতোয়াবাজি করলো ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের পক্ষে দালালি করেছিল। নারে তাকবীর, উলামা দেওবন্দ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, কাফের কাফের খাতামুন নবীনের পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। সবাই বসেন বসেন।
ان کو کھلی چھٹی ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر لے. 70% پاکستان کی اکثریت ہے تو اس وجہ سے ان کو معاف ہے. یہ اکثریت والے لوگ کس کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا مان رہے ہیں. حیرت ہے کہ اکثریت عوام ایسے عقیدے اور کرتوت ہونے کے باوجود پکے مسلمان ہیں. اب کیا یہ کہتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ سلیب ہو کر گرتا ہے اور ان کے غوث العظم نعوذ باللہ اللہ کو تھام کر گرنے سے بچاتے ہیں اور غوث العظم دستگیر کہلاتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ کو بھی تھام لینے والا. استغفر اللہ. کیا گند، توہین، شرک ہے. ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو تو صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کون مانتا ہے؟ یہ عقیدے کس کے ہے کہ قبر میں ازواج مطہرات بھی شب باشی کے لیے نعوذ باللہ پیش کی جاتی ہے؟ تم لوگوں کو ہے کوئی شرم و حیا؟ پکے مسلمان بنے پھرتے کس منہ سے تم جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر پر جھوٹی بکواس کرتے ہو؟ اپنا منہ آئینے میں دیکھو تو صحیح، اپنے عقیدے اور کتابیں پڑھو تو صحیح. اسی لیے تو ملا تم کو منع کرتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں سے بات کرو تو مر جانا، مگر اپنا فرقہ کبھی نہ بتانا، تاکہ احمدی مسلمان تم لوگوں کو تمہاری کتابوں اور بابوں کے کارنامے نہ بتا سکیں. اتنی شرم آتی ہے تم کو کہ مر جاؤ گے مگر سینہ ٹھوک کر اپنا فرقہ اور اپنے مسلمہ بابے اور ملا نہیں بتاؤ گے. چیمپئن ہو تو بس جھوٹے الزام، بہتان، بے بنیاد باتیں دعوے گھڑنے میں، اور دیدہ دلیری اور ڈھٹائی اتنی ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث و قرآن میں لکھا ہے، پوچھو کہ کہاں تو آئیں بائیں شائیں، پھر اس جھوٹ پر ضد کر کے اڑ جانا. کج بحثی، گالیاں اور بدماشی، مار پیٹ، تشدد، دہشت گردی، یہ ہے تمہارے ملا کا اسلام. تمہیں ہی مبارک ہو. احمدی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام اور قرآن کے پیروکار ہے. اسی پر ہمارا خاتمہ ہونا ہے. اسلام احمدیت یعنی کہ حقیقی اسلام زندہ باد. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین.